نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کی یہ پر نور تقریب سعید افتتاح علم حدیث شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ حضرات اور بالخصوص میرے مربی و محسن امام النحو حضرت العلام قبلہ حضور مفتی محمد حسین اویسی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد غالباً امام المناطی کا جان نشین قبلہ حضور بندیالوی رحمہ اللہ تعالی علیہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور ادارہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام، بالخصوص میرے برادر محترم قبلہ جامی صاحب اور جان نشین منظور العارفین صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اور جماعت اہل سنت کے مختلف یونٹوں کے صدور و ناظمین حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ صمیم قلب سے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس روحانی تقریب میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خلوص نیت کے ساتھ ہم تمام کو دین متین کی خدمت کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ تقریب کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ دورہ حدیث شریف کی کلاس کا آغاز ہے، جس میں یا تو طلباء تشریف فرما ہیں یا علماء حضرات موجود ہیں۔ اس قسم کی تقریب میں تو کسی شیخ الحدیث کو، کسی امام المدرسین کو گفتگو کا موقع فراہم کرنا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے طفل مکتب کو حکم ہوا ہے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ حضرات محبت کے ساتھ دل اور دماغ کو میری طرف متوجہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کریم مجھے صحیح بات سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی
اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت، آج کی اس گفتگو کے حوالے سے بہت سے عنوانات ایسے ہیں جن پر جی چاہتا ہے کہ آدمی تفصیل سے گفتگو کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے علمی حوالے سے، اور میں کوئی متکلم بھی نہیں ہوں، تاہم کچھ عنوانات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک عنوان تو یہ ہے کہ حجیت حدیث پر گفتگو کی جائے، کیونکہ اس دور میں ایک ایسا فتنہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس نے علم حدیث کا مطلقاً انکار کیا ہوا ہے، اور اس بات کی خبر میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ ایک بڑے پیٹ والا آدمی آئے گا اور وہ تکیہ لگا کے بیٹھ کے یہ بات کہے گا کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب یہ بات مشکات میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہم جیسے طالب علموں کو آج سے 1400 سال پہلے، اس کو نہ چاہیے، اس کو یا تو شور کر دو، اس فتنہ انکار حدیث کا جو پیغام ہے آج سے 1400 سال پہلے عطا فرمایا تھا۔ اب اس علم حدیث کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء اہل سنت کی بنتی ہے، اور اس سلسلہ میں الحمدللہ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو میری اور آپ کی جماعت کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت پیر سید محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ نے سنت خیر الانام کے نام سے کتاب لکھ کے اس فتنہ کی ایسی سرکوبی کی، مختصر اور جامع انداز میں حجیت حدیث پر ایک ایسا مواد فراہم کیا، اس عنوان پر جب بھی کوئی گفتگو کرنا چاہے گا تو جب اس کتاب کے دروازے پہ دستک دے گا تو انشاءاللہ اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ یہ ہمارے اکابرین کے وہ علمی کارنامے ہیں جن کی طرف میں آپ کی تھوڑی سی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اس سلسلہ میں حجیت حدیث کے حوالے سے میں دلائل میں اب نہیں جانا چاہوں گا زیادہ تر، کیونکہ نہ تو وقت کے دامن میں گنجائش ہے اور ویسے بھی یہ اساتذہ کرام کے پڑھانے کے ایک عنوان ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے علماء نے فتنہ پرویزیت کے حوالے سے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جس میں حجیت حدیث پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال بہت سے اکابرین نے اس پر کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جماعت کی بڑی عظیم شخصیت محقق العصر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بلا حضور دامت برکاتہم القدسیہ نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فتنہ انکار حدیث کی خبر آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے بیان فرمائی۔ اب اس کی حفاظت کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں علماء کرام اپنا فرض ادا کر کے اس پیغام کو آگے موجودہ طلباء تک منتقل کر کے اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو آنے والے طلباء جو دورہ حدیث کے طلباء ہوں گے، ان کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، جس کو پورا کرنا یہ ان کے فرائض میں شامل ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور عنوان بھی ہے تدوین حدیث کے حوالے سے، کہ علم حدیث کو مدون کب کیا گیا۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ سب سے پہلے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تقریباً یہ 200 یا 250 یا 250 سال کے بعد علم حدیث کو مدون کیا، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کم علمی کم فہمی ہے۔ علم حدیث کی تدوین 200 سال بعد نہیں ہوئی، 250 سال بعد نہیں ہوئی۔ علم حدیث کی تدوین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں سے میں 1-2 کی طرف صرف اشارہ کروں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی ابو شاہ کے نام سے
اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اکتبو لی یا رسول اللہ، آقا یہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یہ مجھے تحریر کر کے دیا جائے۔ تو آپ نے اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ یہ پورے کا پورا خطبہ لکھ کے فلاں بندے کو دے دیا جائے۔ تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ حدیث پاک کی کتابت کا جو کام ہے یہ 250 سال بعد کا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کے زمانہ کا ہے۔ اور اسی بخاری میں یہ دوسری روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کے زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے، باقیوں کے مقابلے میں مجھے حدیثیں بہت زیادہ یاد تھی۔ فرماتے فرق اتنا ہے میں فقط حافظے پر اعتماد کرتا تھا اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس میرے مقابلے میں حدیث مبارکہ زیادہ تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی وہ جو صحائف یا کتب تھی اس وقت باقاعدہ طور پر تحریری شکل میں علم حدیث موجود تھا۔ اس کے علاوہ بہت سی فتح الباری کے اندر علامہ اسقلانی وغیرہ دیگر محدثین نے بہت سی روایات نقل کی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس باقاعدہ طور پر تحریری شکل میں احادیث مبارکہ کی کتابیں اور صحیفے موجود تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم حدیث کی تدوین 250 سال کے بعد ہوئی ہے وہ کم علم کم فہم ہیں، وگرنہ حدیث کی تدوین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اصل میں وہ حدیث کی تدوین کا آغاز سمجھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ علم حدیث بخاری شریف سے پہلے باقاعدہ طور پر ایک علم کی صورت میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پہلے اصول حدیث پر کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے یہ جملہ تعریف فرمایا ہے، اول من دون العلم، سب سے پہلے جس نے علم حدیث کو مدون کیا ہے وہ شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے، اور یہ نقل کرنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب امام اعظم علیہ الرحمہ کا علم حدیث کے حوالے سے کیا درجہ اور مقام تھا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں تو امام بخاری اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درمیان میں 7 راویوں کا 5 راویوں کا 6 راویوں کا فاصلہ آتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس سند کو سب سے اعلی سند کہتے ہیں وہ فقط 3 راویوں والی حدیث ہے جس میں 3 واسطے ہوتے ہیں، ان کو علم حدیث کی زبان میں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن سندوں پر مان کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ میرے پاس 3 واسطوں والی روایات موجود ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 22 حدیثیں ہیں جن میں 3 راویوں کا فاصلہ ہے، جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مان کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں یہ میری سب سے بڑی عالی سند ہے کہ جس کے اندر فقط 3 راویوں کا فاصلہ ہے۔ جب آپ اس کی تہ میں پہنچیں گے تو یہ کتنی حدیثیں میں نے عرض کی ہیں؟ 22 حدیثیں ہیں، اور ان 22 حدیثوں کو روایت کرنے والے 4 راوی ہیں۔ کتنے راوی ہیں؟ 4 راوی ہیں، اور ان 4 میں سے ایک راوی سے ایک روایت ہے، دوسرے راوی سے ایک روایت ہے، اور 2 راویوں سے 20 روایتیں ہیں، اور یہ 20 روایتوں والے دونوں راوی یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب آپ اعلی سند میں بھی جائیں گے، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سند پہ مان کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں کے واسطہ سے آئی ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے اعزاز یہ ہے کہ امام اعظم اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درمیان میں جو راویوں کا فاصلہ آتا ہے ان کے پاس جو سب سے اعلی سند ہے وہ ہے 1 راوی والی سند ہے۔ صرف میرے آقا دو عالم علیہ السلام اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے درمیان میں فقط 1 راوی کا فاصلہ ہے، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹلی صحابہ کی زیارت کی ہے، ڈائریکٹلی آپ نے صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں، اور اس کو علم حدیث کی زبان میں احادیات کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، امام اعظم علیہ الرحمہ کی احادیات یعنی جن میں فقط 1 راوی کا فاصلہ آتا ہے، یہ 16 احادیث مبارکہ ہیں۔ اب یعنی 16 حدیثیں
امام اعظم علیہ الرحمہ کی ایسی مروی ہیں جن میں فقط ایک ہی راوی کا فاصلہ ہے، اور اس سلسلہ میں یہ اعزاز فقط امام اعظم علیہ الرحمہ کے پاس ہے، نہ تو امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس کوئی احادیات میں سے ہے، نہ امام شافعی کے پاس ہے، نہ امام احمد بن حنبل کے پاس ہے، اور ائمہ صحاح ستہ تو آئی بعد میں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کے پاس ایک راوی کے فاصلے والی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ اعزاز فقط حاصل ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں مدون ہوئی ہیں، فلاں ہوئی ہیں، یہ ان کی کم عقلی ہے، یہ ان کی کم فہمی ہے، اس لیے ان لوگوں کی توجہ ادھر نہیں جاتی، یا تعصب کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، وگرنہ حدیث مبارکہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانہ سے مدون ہو چکی ہیں۔ ہاں البتہ زیادہ کتابی صورت میں، کتابی شکل میں ان کی اشاعت بعد میں ہوتی رہی ہے، جیسے زمانہ بڑھتا گیا اور ان کی تدوین کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا، جیسے اسلام پھیلتا گیا اسی طرح کتب حدیث مبارکہ بھی پھیلتی گئی ہیں۔ اب اس حوالے سے میں نے دو جملوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک حجیت حدیث کے حوالے سے اور ایک تدوین حدیث کے حوالے سے۔ اب اس سلسلہ میں یہ میں نے بڑی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ علم حدیث حجیت کے حوالے سے اور تدوین کے حوالے سے یہ سارے کا سارا صحرا احناف پر اور سارے کا صحرا ائمہ اہل سنت پر جاتا ہے۔ ائمہ اہل سنت نے ان دونوں میدانوں میں بڑا بڑا کام کیا، لیکن کچھ عرصہ سے اس علم کو ذرا موقوف کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ علم حدیث پر جب بات ہوتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، علم حدیث کو پرکھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک پرکھنے کی صورت ہوتی ہے سند کے لحاظ سے، اور جس کو کہتے ہیں روایتن، اور ایک ہوتی ہے حدیث کی پرکھ درایت کے لحاظ سے۔ یہ دونوں اصول و ضوابط باقاعدہ کتب اصول حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں بہت زیادہ محنت شاقہ کی ضرورت ہے، اصول احادیث کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر طالب علم کا کام نہیں ہے، یہ وہ طالب علم کام کرے گا جو اصول حدیث سے باقاعدہ طور پر اچھی طرح شناسا ہوگا۔ یہ طلباء کی ذمہ داری ہے۔ علم حدیث فقط ایک نام ہے، اس کی آگے بہت ساری شاخیں ہیں جن کے اندر اسماء اور رجال بھی ہے، اصول حدیث بھی آتے ہیں، بہت سے ایسے فنون آتے ہیں جن کا تعلق علم حدیث کے ساتھ بنتا ہے۔ جب تک ان میں مہارت تامہ نہیں ہوگی آپ علم حدیث کو پرکھ نہیں سکتے ہیں۔ علم حدیث کو پرکھنے کے لیے روایتن اور درایتن یہ دونوں چیزیں سامنے ہوگی تو پھر پتہ چلے گا علم حدیث آیا کیسے اس کو آگے ہم نے پہنچانا ہے۔ میں درایت کے حوالے سے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں بورے بالا میں تھا تو غیر مقلدین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا میرے پاس تحریری شکل میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، اس پر بہت سے علماء نے مسائل کتابیں بھی لکھی ہیں، اور بالخصوص عصر حاضر کے عظیم محقق اور کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی قبلہ حضور دامت برکاتہم القدسیہ نے باقاعدہ طور پر سیمینار بھی کیا، اور اس پر آپ کی بڑی ایک عظیم تصنیف بھی آ چکی ہے۔ اس پر الحمدللہ اہل سنت کے پاس بڑے ذلائل ہیں۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں روایت اور درایت کے لحاظ سے ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں، طلباء کے لیے ذرا غور کریں۔ تو 90 موڑ کے کچھ اہل حدیث حضرات علماء انہوں نے میرے پاس ایک سوال لکھ کے بھیجا کہ حضور علیہ السلام نے، بخاری کی یہ روایت ہے، غزوہ احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اب یہ وہ استدلال کرتے ہیں۔ جس وقت میں نے حدیث پاک کو دیکھا تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے حضرات چونکہ علم حدیث کی تہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر سارا سامنے نہیں رکھتے، جس سے مسائل سمجھنے میں دقت پیش ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ روایت میرے پاس لکھ کے بھیجی، اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی سند پر بحث کریں اور اس کے مختلف جوابات دیں، اس میں نماز جنازہ کا معنی کیا ہے فلاں، یہ بھی ایک الگ بحث تھی۔ لیکن میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا روایت کو 1 منٹ کے لیے بالائے طاق رکھیں، اس بات کو درایت کے ترازو پہ تولے، عقل اس کو مانتی نہیں ہے۔ کیسے؟ جب غزوہ احد ہوا ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کتنی بنتی ہے؟ آپ کی حیات مبارکہ 7 سال 3 ماہ بنتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ
کہ 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اور آپ کی عمر شریف غزوہ احد کے بعد 7 سال 3 یا 4 ماہ بنتی ہے۔ میں نے کہا 8 سال کے بعد 2 مہینے نہ رکھیں، 1 مہینہ نہ رکھیں، 1 ہفتہ ہی رکھ لیں۔ میں نے کہا 8 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں ہونا آپ ثابت کر دیں، نماز جنازہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کو پرکھنے کے مختلف پیمانے محدثین نے اصول وضع کیے ہیں، جس میں روایت بھی ہے، درایت بھی ہے، عقلی طور پر بھی حدیث مبارکہ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ذہن میں سوال ہوگا، تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس حدیث کو نقل کیوں کیا؟ یہ سوال طلباء کے ذہن میں آئے گا۔ اس سلسلہ میں جس وقت آپ اصول حدیث پڑھیں گے، اس میں تسامحات بخاری کا باقاعدہ ایک عنوان آئے گا کہ بعض مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تحقیق کے بعد حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی۔ آخر بحیثیت انسان امام بخاری نبی تو نہیں تھے، انسان تھے۔ انتہائی کوشش کے باوجود، بس یار کوشش کے باوجود کسی جگہ پر امام بخاری علیہ الرحمہ سے کچھ تسامحات ہوئے ہیں۔ اس پر بھی باقاعدہ طور پر آپ جس وقت اسماء الرجال کی بحثیں پڑھیں گے، راوی کس قسم کے ہیں، اس سلسلہ میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے تدریب الراوی کے اندر بہت سے ان راویوں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق قدریوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق رافضیوں کے ساتھ بھی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کافی جستجو کے باوجود اگر کسی جگہ پر کہیں یہ تسامح ہوا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اسے بے نہیں ہر پر تسلیم کر لیں، اس کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ تسامح کسی سے بھی ممکن ہے، اور اس پر باقاعدہ محدثین نے بحث کی ہے۔ تو اس حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئیے، جب طلباء علم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اب کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ ہم نے علم حدیث پر زور نہیں دیا، توجہ نہیں دی ہے۔ ہم کتنی علم حدیث پڑھاتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، اس پر میں ایک اکثر دوستوں کو ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ لطیفہ نما بات ہے، ویسے بات حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں سیالکوٹ میں تھا، تو ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھا، یہ مجھے یقین تھا کہ یہ مسئلہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، یہ تو مجھے یاد تھا، لیکن باب ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کس باب میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ تو مجھے یقین تھا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ الجامع، میں نے ان سے ایک درخواست کی، میں نے کہا حضور یہ مسئلہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، لیکن باب میرے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ بخاری شریف میں حدیث تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ تو طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں ہے کہ ترجمۃ الباب کی مناسبت بڑی دور کی ہوتی ہے، تو امام بخاری تب بھی اس حدیث کو تلاش کر کے اس باب میں لاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑی بڑی حدیثیں تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بساؤ کا دقت پیش آتی ہے، جبکہ اس بالمقابل امام مسلم علیہ الرحمہ کا انداز یہ ہے، وہ ایک ہی عنوان کے تحت جتنی روایات ان کے شرائط پر پوری اترتی ہے، تمام روایات کو ایک ہی باب میں جمع کر دیتے ہیں۔ مسلم کو اس اعتبار سے بعض نے فضیلت بھی دی ہے کہ وہ تمام روایات کو تمام اسانید کے ساتھ ایک باب میں جمع کر دیتے ہیں۔ اس میں حدیث تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، بخاری بھی حدیث کو تلاش کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ترجمۃ الباب کی مناسبت دور کی بھی ہو تو تب بھی حدیث لاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کس باب میں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو ذرا مجھے بتا دیجئے تاکہ ذرا مجھے آسانی ہو۔ تو حقیقت عرض کر رہا ہوں، مجھے فرمانے لگے مولانا صحیح پوچھتے ہیں۔ تو لائبریری میں بیٹھے تھے، سبق بھی پڑھا رہے تھے، مجھے کہنے لگے وہ دیکھیں بخاری شریف پڑھی ہے، اور مجھے خریدے ہوئے 8 سال ہوئے ہیں، اور 8 سال میں میں نے ایک مرتبہ بھی کھول کے نہیں دیکھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس وقت ہمارے بزرگ 8 سال تک بخاری شریف کو پڑھیں گے نہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے بخاری شریف کے متعلق لوگ کیا کہیں گے؟ یہ فلاں مکتب کی کتاب ہے، یہ فلاں مکتب کی کتاب ہے۔ میں علی وجہ بصیرت عرض کر رہا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ فقہی حوالے سے امام شافعی کے مقلد ہیں اور عقائد کے لحاظ سے اہل سنت ہیں، امام بخاری نے تمام عقائد ہمارے نقل کیے ہیں، کوئی ایک عقیدہ بھی اہل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ بخاری شریف کو پڑھ لیجئے، علم غیب کا عنوان پڑھ لیجئے، توسل کا پڑھ لیجئے، شفاعت کا باب پڑھ لیجئے، جتنے ابواب ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ درج کی ہے۔ تو تمام عقائد اہل سنت کے صرف 4 مسئلے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ فقہی معاملات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد فی المسائل، مجتہد فی الفقہ ہیں۔ تو سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، جب آپ مجتہد ہیں تو پھر آپ کی فقہ کہاں ہیں؟ تو اس سلسلہ میں یہ بات عرض کروں گا طلباء کے لیے خصوصاً،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی فقہوں کی طرح اپنی فقہ کو الگ مدبر نہیں کیا. ان کی فقہ کون سی ہے؟ آپ ذرا بخاری شریف کا مطالعہ فرمائیں. جب آپ باب کا عنوان قائم کرتے ہیں جس کو محدثین کی زبان میں ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اب وہ حدیث نہیں ہوا کرتی ہے. پوری بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، جب آپ ترجمۃ الباب کا عنوان قائم کرتے ہیں تو یہ جو ترجمۃ الباب کا عنوان ہے یہ امام بخاری کی فقہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، ان حدیث سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، اسی کا عنوان اس کو امام بخاری ترجمۃ الباب کا نام دیتے ہیں، اور وہی ترجمۃ الباب جو ہے یہ امام بخاری کی فقہ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے یہ آگے چل نہیں سکی ہے جیسے باقی فقہ چلی ہے، وگرنہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آپ مجتہد ہیں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے آپ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ خلف امام کے بھی کہہ لیں، رفع یدین کے بھی کہہ لیں، اس اعتبار سے انہوں نے وہ روایات نقل کی ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، وہ فاتحہ خلف امام اور رفع یدین کے حوالے سے. 4 مسئلے ہیں: فاتحہ خلف امام، رفع یدین اور آمین بالجار وغیرہ، اور سینے پر ہاتھ رکھنا. ویسے سینے پر لفظ بخاری میں ہے نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے. اکثر و بیشتر بعض مغالطہ دیتے ہیں جی سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے. سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں سینے کا لفظ نہیں آیا ہے، سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں بھی. تو چونکہ ان لوگوں کو علم ہے کہ یہ لوگ علم حدیث پڑھتے کم ہیں، مطالعہ کم کرتے ہیں، جو مرضی کہہ دیا جائے ان کو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد نقل کیے ہیں، الحمدللہ وہ والد کے عقائد ہیں. ہماری ضرورت یہ ہے ہم بخاری کا مطالعہ کریں، ہم بخاری کو پڑھیں، کتب سیاستہ کو پڑھیں. یہ سارے کے سارے اہل سنت کے امام ہیں، جتنے ائمہ حدیث ہیں یہ سارے کے سارے اہل سنت. لیکن اس دور میں بس آخری یہ بات عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، جس چیز کی طرف میں علماء کی اور بالخصوص طلباء کی توجہ مبذول کراؤں گا، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، انتہائی فتنہ انگیز دور ہے. منکرین حدیث کا تو پتہ ہے نا یار یہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، منکرین حدیث کا تو پتہ ہے یار یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ایک آدمی دوستی کے لبادہ میں دشمنی کرتا ہے، اس کا انجام یا نتیجہ آپ کیسے نکالیں گے مجھے یہ بتائیے. اس دور میں پرفتن دور میں ایک بڑی اہم بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیں، اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ آپ کی میں توجہ ادھر مبذول کرانا چاہتا ہوں، بالخصوص طلباء کی، اس پر آپ نظر رکھیں اور آنے والے دور میں آپ اس عنوان پر کام کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جتنی بھی کتب احادیث کے اندر احادیث مبارکہ ہمارے عقائد و نظریات کی ہیں، وہ احادیث کی کتابوں سے نکالتے جا رہے ہیں. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے. میں صرف 1-2 مثالیں عرض کروں گا، باقی تفصیل نہیں، وگرنہ اس پر مواد الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اب ذرا غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس کو الادب المفرد کہا جاتا ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے. اب جو پرانی الادب المفرد ہے، اب اسی الادب المفرد اہل حدیث حضرات کا ایک نامعقول عالم البانی جسے کہتے ہیں، اور غالباً کسی جگہ پر قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے کہا تھا انشاءاللہ البانی کا تعاقب کریں گے، اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرمائے، اس پہ کلام اٹھائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس وقت عرب دنیا کی جتنی بھی کرنسی ہے یہ البانی پہ خرچ ہو رہی ہے. آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، ان کا جتنا سرمایہ پیسہ، وہ کہتے ہیں البانی کی جتنی کتابیں ہیں لکھو، تقسیم کرو تقسیم کرو، اور اکثر کتب احادیث پر البانی کی تخریج و تصحیح موجود ہے. اب ذرا جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الادب المفرد پر عصر حاضر کی عظیم محقق ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ القدسیہ، انہوں نے اس پر یہ مواد دیا ہے. میں ان کا نام لے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو مواد کی جستجو ہو تو ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، میں باقاعدہ حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک عرب ملک میں گیا، عرب ملک میں نام انہوں نے نہیں لیا، ویسے اشارہ میں سمجھ گیا تھا کہ کدھر کا کہا ہے. فرماتے میرے پاس پرانی الادب المفرد موجود تھی، تو اتفاق ایسے ہوا وہاں میں نے مکتبے میں دیکھا الادب المفرد اور تخریج البانی کی. میں نے سمجھا کہ انہوں نے اس میں بہت سی شرح بھی کی ہوگی، توضیح بھی کی ہوگی، تصحیح بھی کی ہوگی، چلو میں یہ بھی نسخہ لے لیتا ہوں. فرماتے میں جب واپس آیا تو بڑا حیران ہوا جب میں نے ان کا تقابل دیا. آپ سن کے حیران ہوں گے، الادب المفرد جو پرانی ہے اس اور جو نئی البانی کی ہے، البانی کی الادب المفرد میں سے 185 یا 86 حدیثیں انہوں نے نکال دی ہیں. کتنی حدیثیں نکالی ہیں؟
40 ابواب پورے کے پورے ہڑپ کر گئے ہیں، 40 ابواب۔ اب آپ اندازہ کریں جن لوگوں کے پاس پرانی الادب المفرد ہوگی ان کے پاس تو وہ، اور اس میں جتنی انہوں نے عنوانات دیے وہ سارے کے سارے اہل سنت کے عقائد کے ہیں، جو اہل سنت کے عقائد و معمولات کے ابواب ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اب عرب کی دنیا البانی پر پیسہ خرچ کرتی ہے، اس کی کتابیں تقسیم کر رہی ہے۔ اب البانی اتنا بے ایمان شخص ہے جو حدیث مصطفیٰ کر دیتا ہوں۔ کتنے حدیثیں نکالی ہیں؟ 185-86 حدیثیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے ایک کتاب الادب المفرد کی۔ اگر آپ الادب المفرد کا مطالعہ فرما لیں تو شفر اللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے الادب المفرد کی، جس سے انہوں نے 185-86 حدیثیں نکالی ہیں۔ اسی طرح آپ مطالعہ کر کے دیکھیں جن جن کتابوں پر البانی کے حواشی موجود ہیں ان تمام کتابوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور آخری میں نے کہا تھا اس پر 2 مثال عرض کروں گے، ایک یہ مثال عرض کی ہے، ایک دوسری مثال عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیاستہ میں بڑا معروف نام ہے حدیث کی کتاب کا ترمذی شریف، اور جس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کا مقام یہ ہے کہ جس گھر میں ترمذی موجود ہو یوں تصور کر لیں کأن النبی یتکلم فی، یوں سمجھے اس گھر میں میرے آقا خود گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پر میں پہلے پس منظر عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت کی بڑے عظیم علمی روحانی شخصیت امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران سیدی سید احمد سعید کاظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں تفصیلی عرض کرتا، آپ کے سوانے میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ فریق مخالف کے ایک مولوی عبدالعزیز تھا، تو جس وقت وہ ملتان میں گیا تو ان مولویوں کو کہنے لگا یہاں ایک بدعتی مولوی ہے، کیا تم اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو بڑا زور لگایا، ہم سے نہیں نکلا، تم نکال سکتے ہو تو نکالو۔ اس نے مناظرے کی تیاری کی، 7 دن 8 دن مسلسل تیاری کرتا رہا مناظرے کی۔ عنوان تھا علم غیب کے حوالے سے، میں تفصیلی عرض کرتا بس اشارہ کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ تو جس وقت امام غزالی علیہ الرحمہ کے ساتھ مولوی عبدالعزیز کی گفتگو شروع ہوئی تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک پیش کی کہ میرے آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان علی شان یہ ہے، علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض او کما قال، فرمایا جو کچھ بھی کائنات میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اب اس بدبخت نے کیا کہا، یہ حدیث کہاں ہے؟ فرمایا یہ مشکات میں موجود ہے۔ اس نے کہا مشکات بے سند کتاب ہے، بغیر سند کے میں حدیث نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا صاحب مشکات کا معمول ہے، آگے حوالہ نقل کرتے ہیں رواہ ترمذی، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے نکال کے دکھاؤ۔ جس وقت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ترمذی نکالی، اتفاق ایسا ہے آپ نے یوں کتاب کھولی، پہلی مرتبہ وہی صفحہ نکلا جس پہ یہ حدیث پاک موجود تھی۔ اور ہوا کیا، پھر اس بدبخت نے ترمذی اٹھائی معاذ اللہ زمین پہ پھینک دی، کہنے لگا جس کتاب میں نبی کا علم غیب موجود ہو میں وہ کتاب بھی نہیں مانتا۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں تو سمجھتا تھا گستاخ رسول ہو، اب پتہ چلتا ہے تم منکر حدیث بھی ہو۔ پھر اب میں آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا، مباہلہ کروں گا۔ پھر آپ نے مباہلہ کیا، لیمٹ متعین کی 1 مہینے کی۔ فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں، اگر تو جھوٹا ہے تو تو تباہ و برباد ہو جا۔ پھر پوری دنیا جانتی ہے جب وہ واپس گجرانوالے میں گیا، صبح جب درس دینے کے لیے بیٹھا تو 1.5 فٹ کی زبان اس کی باہر نکل آئی، اور کتنے دن وہ 4 پائی پہ تڑپ تڑپ کے ڈاکٹر حیران ہو گئے، کہنے لگے کوئی بیماری ہو تو ہم اس کا علاج کریں۔ اب دیکھیے جو بات بتانا چاہتا تھا، یہ حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے، لیکن اب جو اہل حدیث حضرات ترمذی شریف شائع کر رہے ہیں اس سے انہوں نے اس حدیث پاک کو نکال دیا ہے۔ اور ترمذی شریف کا جو ترجمہ علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہ القدسی نے کیا ہے، اس میں اس حدیث کے تحت انہوں نے یہ پوری تفصیل دی ہے کہ کن کن مکتبے والوں نے اس حدیث پاک کو نکالا ہے، کس مکتبے والے، انہوں نے پورا حوالہ دیا ہے اور باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ فلاں مکتب والوں نے جو ترمذی چھاپی ہے اس سے حدیث پاک نکال دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علم حدیث کی حفاظت کون کرے گا؟
علم حدیث پر کام کون کرے گا؟ سب سے زیادہ ذمہ داری علماء اہل سنت اور طلباء اہل سنت پر عائد ہوتی ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی خلوص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیں، نہ دنیا میں کوئی کمی رہے گی نہ آخرت میں کمی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اپنی پوری توانائیاں آپ علم پر خرچ کریں، دن رات ایک کر دیں۔ جتنے ہمارے اکابرین ہیں دن رات شب و روز انہوں نے ایک کیا ہوا ہے، یہ کیا تھا اس لیے انہوں نے اس علم کی حفاظت کی تھی۔ اب یہ ہم جیسے آپ جیسے طلباء کی ذمہ داری ہے، یہ پیغام میں نے اب تک پہنچانا تھا۔ جہاں تک کچھ میں نے اس کیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ تھے حضور